وہاں نہ تو کسی سے الجھنا ہے۔ مجھے یاد ہے اور قبلہ بھی اس سال ان کی مائیت میں اور قیادت میں ہم تھے مدینہ منورہ میں، تو ہمارے ایک حاجی نے جنت البقیع میں بلند آواز سے صلوات پڑھائی تھی۔ اسے وہ پکڑ کر وہاں اپنا جو امر بالمعروف کا ان کا ارشاد کا ادارہ ہے لے گئے۔ اب نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ 6 دن اس کے بعد وہ مدینے میں رہے لیکن پھر جنت البقیع نہیں گئے۔ لہذا ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کے اپنے ایک انتظامی معاملات ہیں، ان کے اپنے ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وہاں ضرورت نہیں ہے بلند آواز سے صلوات پڑھانے کی، نعرے لگانے کی۔ آپ نے دعا کرنی ہے، جتنا دیر آپ کو جنت البقیع میں ائمہ بقیع کی قبور کے سامنے رکنے کا موقع ملتا ہے تو رکیں۔ اگر وہ آپ کو کہیں کہ چلیں، پھر رکنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چل پڑیں، دل میں دعائیں مانگیں۔ یقیناً جو کچھ ہماری دعائیں ہیں، ہم اگر الفاظ کے ذریعے پیش نہ بھی کر سکیں تو وہ ہمارے دلوں کی دعاؤں کو جانتے ہیں۔ سید الانبیاء کی بارگاہ میں جائیں، وہاں بھی رکنے نہیں دیتے، لین میں چلاتے رہتے ہیں، وہاں رکنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو وہاں انسان ضد کر کے رک جائے۔ اور کئی حضرات ہوتے ہیں حضور کے روضے کے سامنے تصویریں مووی بناتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا موبائل بھی چھین لیتے ہیں، وہ موبائل بھی گیا اس کے ہاتھ سے۔ جنت البقیع میں بھی ایسے کرتے ہیں، تو لہذا وہاں کسی کے ساتھ جر و باز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دھکا دے دیتا ہے یا کوئی اہانت کرتا ہے، آپ چپ کر کے چلے جائیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، سید الانبیاء کے مہمان ہیں، آپ کی یقیناً دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو لہذا وہاں نہ الجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہے، نشانی سے پتہ چل جاتا ہے، انگوٹھی سے پتہ چلتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ تھوڑا سا غصے میں آ جائیں گے، ان کو آپ کو پکڑنے کا، تنبیہ کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ تو لہذا ایسے بہانے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا عبادت کریں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، نمازیں، تو زیادہ کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھ لیجیے بآواز۔ جو اہم ترین انتظامی باتیں ہیں 2-3 وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد قبلہ انشاءاللہ اعمال عمرہ تمتع اور اعمال حج انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ حضرات نے 31 مئی 9:30 بجے ہماری فلائٹ ہے، 9:10 پہ آپ لوگوں نے ایئرپورٹ پہ، عام فلائٹ 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، لیکن حج فلائٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 گھنٹے پہلے پہنچیں۔ شام کی ہے جی۔ میرے پاس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو حج فلائٹ میں یہ ضروری ہے کہ آپ 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، اور ہر حاجی اپنی مدد آپ وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے گا۔ پہلے ہوتا تھا کافی سال پہلے کہ یہاں جامعۃ المنظر میں حجاج اکٹھے ہوتے تھے اور یہاں سے اکٹھے جاتے تھے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں کہ اکٹھے یہاں سفر کریں اور یہاں ایک جگہ جمع کریں پھر وہاں لے جائیں۔ تو یہ سارے حجاج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے 5 گھنٹے پرواز سے پہلے ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ 4 بجے جی 4 بجے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو ہم
وہاں مدینہ منورہ میں ایک نشانی کے طور پر ایک مفرل ٹائپ، رومال ٹائپ ایک کپڑا دیں گے جو آپ نے اپنے گلے میں، چاہے حالت احرام میں ہوں چاہے آپ بغیر احرام کے سادہ اپنے اس عام لباس میں ہوں، جس کو آپ نے کارڈ کے ساتھ گلے میں ڈال کے رکھنا ہے۔ کارڈ حاجی کیمپ سے بھی ملیں گے وہ بھی، اور وہاں جب ہم پہنچیں گے مدینہ منورہ میں تو مکتب کی طرف سے بھی ہمیں کارڈ مل جائیں گے، جس کارڈ پہ مکتب کا نمبر لکھا ہوگا، آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوگا، آپ کی اس پہ تصویر بھی ہوگی، آپ کی اپلیکیشن نمبر ہوگی، مکہ مکرمہ کی جگہ کا ایڈریس ہوگا، بلڈنگ نمبر اور روم نمبر ہوگا آپ کا، وہ مکتب کی طرف سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کارڈ کو بھی آپ نے گلے میں رکھنا ہے۔ اب کوئی حضرات تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ جو رومال آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو گلے میں کیوں ڈالیں، کیوں رکھیں، ہم نے کوئی گم تھوڑا ہونا ہے۔ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کافی دفعہ ہو بھی آئے ہیں، ان کے گم ہونے کا کوئی احتمال بھی نہیں ہوتا زیادہ، لیکن اس کپڑے کی نشانی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی بزرگ گم ہو جاتا ہے، حرم میں اسے راستہ نہیں ملتا کہ میرا ہوٹل کس طرف ہے، کون سا گیٹ نمبر میں نے جانا ہے، تو اس کپڑے کی نشانی سے دور سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے گروپ کا حاجی ہے۔ وہ اس کی مدد سے، یعنی گویا یہ کپڑا جہاں آپ کو مدد دے گا وہ دوسرے حاجی کو زیادہ مدد پہنچاتا ہے۔ تو لہذا ایک نشانی کے طور پر ہم جب مکہ پہنچیں گے تو وہ گلے میں ہوگا۔ عرفات، مزدلفہ، وہاں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی چل رہے ہیں، تو اگر 2-4 حاجی آپ کے درمیان کوئی اور قافلے کے آ گئے تو آپ اپنے حاجی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے کہ وہ پشت کر کے جا رہا ہے اور اس نے احرام پہنا ہوا ہے جیسے دوسروں نے احرام پہنا ہوا ہے۔ نہ کپڑوں کا پتہ چلے گا، یہاں تو ماشاءاللہ کوئی پینٹ شرٹ میں ہے، کوئی قمیض کا کوئی کلر ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانے کلر کا لباس والا اپنا بندہ جا رہا ہے۔ اور زیادہ تر وہاں احرام کی وجہ سے خواتین پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا تو لباس ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے صبح چادر یا مکنا پڑا پہن لیتی ہیں، اور مرد ان کا اس نے 2 احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں۔ اگر 1-2 بندے اس کے درمیان رش میں آگے آ جائیں تو پھر اس خاتون کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے شوہر کے پیچھے جا رہی ہوں یا کسی اور کے پیچھے جا رہی ہوں۔ جب وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے، یہ تو میرا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کئی وہاں واقعات بھی پیش ہوئے ہیں عرفات میں بھی۔ تو بہرحال اس سے بچنے کے لیے کارڈ بھی ہوگا گلے میں، اور وہ رومال نشانی کے طور پر بھی ہوگا، اور اس صورت میں جب قافلہ وہاں زیارات کے لیے چلتا ہے، ہمارا مدینہ منورہ میں پیدل کی کافی ساری زیارات ہیں، یا مکہ مکرمہ میں جب ہم چلیں گے تو ایک نشانی کے طور پر ہمارا ایک پرچم ہوتا ہے جس کے اوپر کاروان المنتظر لاہور لکھا ہوگا، وہ بلند کر کے ایک جوان کو ہم دیتے ہیں جس کا قد بھی تھوڑا سا لمبا ہو، اور اسے لے کر چلتا ہے تاکہ وہ پیچھے چلنے والے اس پرچم کو دیکھ کر ساتھ ساتھ چلیں کہ یہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے۔ لہذا اس پرچم کو فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ باتیں وہاں کی ہیں، بہت ساری انشاءاللہ وہاں بیان عرض کروں گا میں۔ آپ نے جب یہاں سے سفر کرنا ہے، 4.5-5 گھنٹے کی فلائٹ ہے مدینہ منورہ پہنچنے کی۔ جب آپ نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، وہاں ہر حاجی جیسے عام فلائٹوں میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے جناب امیگریشن کراؤں اور سامان لوں اور نکل جاؤں ایئرپورٹ سے۔ یہاں ایسے نہیں کرنا کسی نے۔ ابھی لسٹیں آ جاتی ہیں، 3 بسیں ہم نے بنائی ہیں، 3 بسیں بنائی ہیں۔ میں ہر بس کے حجاج کے الگ الگ نام لوں گا۔ ایک بس میں قبلہ ہوں گے، ایک بس میں بندہ حقیر، اور ایک بس میں ہمارے قبلہ مولانا سید نصیر سے نقوی صاحب موجود ہیں، یہ ہوں گے۔ جو قبلہ کی بس کے حاجی ہیں وہ میں نام پڑھ لوں گا۔ جس بس میں قبلہ نے بیٹھنا ہے انہوں نے اسی بس میں بیٹھنا ہے۔
اب نہیں پتہ، ہم نے بس نمبر 1 بس نمبر 2 بس نمبر 3 بنائی ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہمیں اس نمبر کی بس سے نہ ملے، 1 نمبر بس پہ کوئی اور حاجی وہاں بیٹھ جائے، 2 نمبر بس پہ کوئی اور حاجی بیٹھ جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایئرپورٹ پہ ایک تو جو مکتب کا عملہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ کا عملہ ہوتا ہے، انہیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ حاجی یہاں سے نکلے جلدی پہ، کیونکہ فلائٹ پہ فلائٹ آ رہی ہوتی ہے، حج موسم ہے اور ہر 5-10 منٹ بعد حج فلائٹ کوئی کسی ملک سے کوئی کسی ملک سے وہاں اتر رہی ہے، تو لہذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حاجی ایئرپورٹ سے جلدی باہر نکل جائے۔ نقصان کیا ہوگا اگر کسی نے جلدی کی؟ یہ 2-3 مقام ایسے ہیں جہاں نہایت صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سفر کے تھکے ہوئے ہیں، صاحب بات ہے انہیں آرام کی بھی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں ہم جلدی ہوٹل پہ پہنچے 2-4 گھنٹے آرام کریں۔ اگر کسی نے جلدی کی اور ہماری بسوں کے علاوہ وہ بٹھانے کی کوشش، پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی نے غلطی سے کوئی اور بس میں بیٹھنا پسند کر لیا، کم از کم ہمیں 2 دن اسے ڈھونڈنے پہ لگ جائیں گے، نہیں معلوم کہ اسے کس ہوٹل میں لے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں فلائٹ اتر رہی ہے، فلائٹ کے حاجی کوئی کسی ہوٹل میں لے جائیں گے، کوئی کسی ہوٹل میں لے جائیں گے، اب نہیں معلوم کہ اس حاجی کو کس بس میں بٹھا کر کس ہوٹل میں لے گئے۔ اب وہ حاجی جب اس کا واٹس اپ چلے گا، ہمارا چلے گا، 1 دن بعد 2 دن بعد اس کا پتہ چلے گا، یا وہ ہمیں پھر جنت البقیع میں ملے گا، یا ہمیں پھر پاکستان ہاؤس سے پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا حاجی کہاں گیا ہے۔ لہذا مہربانی کریں، جو نام میں ابھی بتاؤں گا اس کو فالو کرنا ہے کہ یہ حضرات قبلہ صاحب کی جس بس میں قبلہ صاحب ہوں اس میں بیٹھنا ہے، یہ حضرات جس بس میں بندہ حقیر ہوں اور یہ قبلہ صاحب۔ اس کا یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری 2 بسوں کو الگ الگ ہوٹل میں بھی لے جائیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، پھر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اعمال، آپ کی پریشانی کے لیے ہم ایک کم از کم خدمت گزار آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے۔ صلوات پڑھیے مل کر بابا سے بولا۔ اسلام آباد اور لاہور میں فرق یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو فلائٹس ہیں پچھلے سال سے ان کی یہاں بولڈنگ اسلام آباد میں جب ہوتی تھی تو سامان ان سے یہاں بحری لے لیا جاتا ہے اور انہیں پھر ہوٹل پہ وہاں دیا جاتا ہے، لیکن یہاں لاہور کی جو پروازیں ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہے، سامان یہاں آپ نے جمع کرانا ہے اور ایئرپورٹ پہ آپ نے خود وہاں وصول کرنا ہے۔ امیگریشن کے بعد ایئرپورٹ سے سامان وصول کریں گے اور وہیں جہاں سامان وصول کریں گے ساتھ ہی ہم اکٹھے ہوں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنا ہے، اکٹھے وہاں ہم نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنا ہے اور وہاں جب بٹھانے کی وہ کوشش کریں گے، مکتب کی بسیں ہوتی ہیں جو مکتب ہمارا ہمیں دیں گے، وہ کارڈ پہ لکھا ہوگا کہ مکتب نمبر کیا ہے، اسی مکتب کی بسیں ہوں گی۔ ممکن ہے کہ آدھی بس میں حاجی بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور گروپ کے اور آپ کو کہ اس میں بیٹھیں، نہیں بیٹھنا آپ نے، ہم نے اس بس میں بیٹھنا ہے جس بس میں قبلہ صاحب ہوں گے یا میں بندہ حقیر یا قبلہ ہوں گے۔ 40 افراد کی 2 بسیں ہیں اور باقی ایک بس میں ہمارے 18 سے 20 افراد ہیں، وہ بیٹھیں گے اور باقی اگر کوئی اجاج اس میں بیٹھ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے، ایک ہوٹل پہ ہوں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا، جب مدینہ منورہ سے ہم نے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے پھر ہمیں مدینہ سے بسوں کی دوبارہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پاکستان ہاؤس سے ہمیں لیٹر لینا پڑتا ہے، پھر مکتب جانا پڑتا ہے، پھر اس جہاز پہ جتنے بھی حاجی تھے ان حاجیوں کی ایک بس میں پاسپورٹ ہوتے ہیں، ہمیں پھر ہر بس کے پاسپورٹ کو ایک کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے حاجی کا اس میں کس حاجی کا پاسپورٹ ہے، تاکہ ہم ان کو الگ کریں اور مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ہم اپنی بسوں کی سیٹنگ کریں۔ لیکن اگر ایئرپورٹ مدینے میں بیٹھتے وقت ہم نے یہ کام کر لیا تو اگلا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں آسان ہو جائے گا؟ کہ ایک بس میں ہمارے حاجی ہیں اور اکٹھے 40 پاسپورٹ ہیں،
دوسری بس میں ہمارے 40 حاجی ہیں اور اکٹھے پاسپورٹ ہیں اس میں، تو ہمارے لیے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں 8 دن کے بعد مدینہ منورہ سے جب مکتب والے روانہ کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، 3 بجے وہ روانہ کرتے ہیں۔ ہم اہل تشریف فقہ جعفریہ والوں کو جو وہ سہولت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم 3 بجے روانہ نہیں ہوتے، البتہ 3 بجے ہمارا سامان نیچے اتروا دیا جاتا ہے ہوٹل سے، سامان ہمارا پہلے ریڈی ہوتا ہے، ہم نیچے اتار دیتے ہیں، اور وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بسیں لسٹ لگ جاتی ہے ریسیپشن پہ، وہاں بس نمبر 1، بس نمبر 2، بس نمبر 1 کے حاجی لسٹ میں ہوں گے، 2 کے علیحدہ لسٹ میں ہوں گے۔ پھر ریسیپشن پہ بس نمبر 1 کا وہ ایک چٹ لگا دی جائے گی، وہ کاغذ لگا دیا جاتا ہے تاکہ بس نمبر 1 والے اپنے اسی 1 نمبر کے ساتھ سامان رکھیں، وہاں کا سامان پھر وہ عملہ اسی بس نمبر 1 میں رکھ دیتا ہے۔ پھر ہمیں مغرب سے پہلے وہاں سے ہم نکلتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سہولت دیتے ہیں، قبلہ جیسے فرما رہے تھے، اگر دن کے 3 بجے ہم وہاں سے نکلے اور ہم نے جا کر مسجد شجرہ سے دن کو احرام پہن لیا، اور جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان سب پر پھر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لہذا ہم یہ ان سے سہولت لیتے ہیں، اور پاکستان ہاؤس بھی ہمارے ساتھ پوری مدد کرتا ہے، گورنمنٹ پاکستان بھی ہم اہل تشریح کے ساتھ اس معاملے میں پوری مدد کرتے ہیں کہ ہمیں مغرب کے قریب وہاں مدینہ منورہ سے روانہ کیا جاتا ہے۔ ہم مغربین عام طور پر وہاں مسجد شجرہ میں پڑھتے ہیں۔ جب مغربین وہاں پڑھتے ہیں تو پھر وہ 6 رکعت نماز جو قبلہ فرما رہے تھے احرام کے لیے، اس کے پڑھنے کی پھر ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مغربین ہم وہاں پڑھ کر احرام کوئی ہوٹل سے پہن لیتے ہیں، کوئی وہاں جا کے پہن لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ہوٹل سے پہن کر جائیں چاہے وہاں پہنیں۔ آپ نے محرم اس وقت ہونا ہے جب آپ نے مسجد شجرہ میں نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ احرام ہوٹل سے بھی پہن کے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہذا مغربین ہم وہاں پڑھیں گے، اور مغربین پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ سارے حاجیوں کو وہاں اکٹھا کرتے ہیں اور سب کو نیت کراتے ہیں، اور وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ بہت سارے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، گروپ کے بغیر ہم جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حاجی بس میں بیٹھا ہوا ہے، 3 4 5 کلومیٹر بس چلتی ہے، وہ کہتا ہے قبلہ میں نے نیت نہیں کی۔ اب نیت تو کرنی ہے وہاں، پھر بس کو موڑ کے جانا پڑے گا، تو لہذا یہ جلد بازی بھی نہیں کرنی۔ اگر نیت نہیں کی تو احرام میں نہیں ہے، اور جب احرام میں نہیں ہے تو وہاں سے اس کا آگے جانا حرام ہے، آگے نہیں جا سکتا، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں۔ لہذا کوشش ہوتی ہے کہ وہاں باقاعدہ ایک چھوٹا ہمارے پاس سپیکر بھی ہوتا ہے، اعلان بھی کرتے ہیں کہ جس خاتون نے، جس حاجی صاحب نے نیت نہیں کی وہ نیت کر لے، انہیں تلبیہ پڑھاتے ہیں تاکہ تسلی ہو کہ سارے مسجد شجرہ سے محرم ہو کر آگے جا رہے ہیں۔ تو احرام کے بعد ہم انشاءاللہ پھر بسوں میں بیٹھیں گے، اور پھر اپنی جو منزل ہے، جو مقصد ہے ہمارا حج کے لیے مکہ مکرمہ، اس کے بعد ہم آگے روانہ ہوتے ہیں۔ اور راستے میں کھانے کا جہاں ٹائم ہو تو عام طور پہ تو بسیں وہاں ہوٹلوں پہ رک جاتی ہیں، تو ہمارے بس والے بھی ڈرائیور بھی رکتے ہیں، لیکن ہم مدینہ منورہ سے اپنے حاجیوں کے لیے تبرک کے عنوان سے بسوں میں تبرک کا کھانے کا انتظام کر کے چلتے ہیں۔ جب بھی راستے میں کھانے کا ٹائم ہو تو ہم بسوں کو ہوٹل پہ روک لیتے ہیں، یہاں وہ بسوں کے اندر بھی ان کو وہ پیک میں جو تبرک ہوتا ہے وہ ہم حاجیوں کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ شام کا کھانا وہ راستے میں کھا سکیں۔ صلوات پڑھیے مل کر بابا سے، بلند پانی دے۔ اور جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے، یہ اجمالی طور پہ عرض کرتا جا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں بھول جائیں گی، وہاں پھر دوبارہ ہمیں یقین ہے کہ رپیٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ایک ایک کو پھر عمل بھی کرانا پڑتا ہے، دہروانی بھی پڑتی ہیں۔ ابھی فارغ ہوں گے، اس کے بعد جو باتیں بتائی ہیں پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا کہا۔ جی 10 پوچھ چکے ہیں پہلے بھی۔ خیر، ہم رات کے تقریباً 2 ڈھائی 3 بجے 4.5 5 گھنٹے کا ہمارا یہ سفر ہے مدینہ منورہ سے۔ رات کے کسی وقت ہم انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ وہاں تھوڑا سا جب مکہ میں آپ انٹر ہوں گے تو وہاں ایک استقبال حجاج ہے،
سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں بسیں رکتی ہیں، وہاں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو زمزم کی بوتل اسی چھوٹی پیکنگ میں دی جاتی ہے استقبال کے لیے، تاکہ آپ حاجی کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے استقبال کی صورت میں آب زمزم پلایا جائے۔ البتہ یہ آب زمزم آپ پہلے مدینہ منورہ میں پی کر جائیں کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی کولر رکھے ہوتے ہیں پانی کے وہ سارے آب زمزم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ زمزم کی بوتل آپ کو خاص طور پر حاجی کے عنوان پر، استقبال حجاج کے عنوان پہ آپ کو پیش کی جائے گی، اور ایک پیک میں کچھ جوس اور کچھ بسکٹ وغیرہ یہ کھانے کی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں جو حاجی کو وہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔